ایک امریکی نیوز ویب سائٹ ہے جس نے متن شائع کیا ہے اس مبینہ سائفر کا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اصل میں یہ وہی ہے یا کچھ اور ہے یا اس سے ملتا جلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس پہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے پچھلے سال اسے لہرایا تھا ایک جلسے میں، اور یہ ایک پوائنٹ آف ویو لیا تھا انہوں نے کہ مجھے ہٹانے کے لیے امریکہ سازش کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ یہ ویب سائٹ ہے کیا؟ انٹرسیپٹ جو ہے یہ گلین گرین والڈ کا آپ نے شاید نام سنا ہو، صحافی ہے، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انویسٹیگیٹو ہیں اور ایوارڈ یافتہ ہیں، آئی تھنک ایوارڈ یافتہ ہیں جی۔ جیریمی اسکیہل نے فروری 2014 میں، اگر مجھے درست یاد ہے تو یہ ویب سائٹ لانچ ہوئی تھی، اور اس کو مین جو پہلا جو پش ملا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ گلین گرین والڈ اور ایڈورڈ سنوڈن کے تعلقات تھے، وہ این ایس اے کا جو وسل بلوور تھا، اور پھر ابھی وہ میرے خیال ہے کہ شاید روس میں ہے اور کافی انہوں نے ڈیٹیلز سامنے لائی تھی۔ تو پہلے سنوڈن تو پکڑا گیا نا؟ نہیں، ایڈورڈ سنوڈن وہ آپ جولین اسانج، اینی وے پوائنٹ از ایڈورڈ سنوڈن رشیا میں ہے، وہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے ابھی۔ تو پہلے تو گارڈین میں گلین گرین والڈ صاحب یہ چھاپ رہے تھے، پھر گارڈین کے ساتھ ان کا کچھ تھوڑی سی پتہ نہیں کوئی اختلاف بنا، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیلز نہیں پتا، اور وہ سارا وہ ڈیٹا لے کے چلے گئے انٹرسیپٹ، اور پھر انٹرسیپٹ نے اپنی جو انیشل جو ویورشپ اور جو اپنی ریچ بنائی تھی وہ اس کی بنیاد میں تھی۔ پھر 2020 میں انٹرسیپٹ کی جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے اور گلین گرین والڈ کا ان کا کوئی اختلاف ہو گیا، تو گلین گرین والڈ نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بیسکلی انٹرسیپٹ کا نام جڑا ہوا ہے سنوڈن لیکس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ پھاڑو صحافت کرتے ہیں کی ہے، اور یہ جو دیکھیں نا ایک خبر یہ چلی ہے کل، اور اس پہ پورا ہمارے یہاں ایک ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک اور چیز میں اس میں اضافہ کر دوں، سوری، اٹ از موسٹلی ریڈر اینڈ ڈونر فنڈڈ۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ اشتہارات پہ اتنا نہیں چلتا، بہت اس طرح کی بہت پبلیکیشنز ہیں، یہ کوئی مطلب ریڈ فلیگ نہیں ہے ریڈر فنڈڈ ہونا۔ اب یہ جو خبر چھپی ہے اس پہ پچھلے 24 گھنٹے میں بہت زیادہ تبصرہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا جو اختصار سے اگر بتا دیں کہ لب لباب کیا ہے خبر کا۔ مینلی تو ری ہیش ہوا ہے جو ہم پچھلے سال سے سنتے آئے ہیں، باتیں کرتے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں حکومت کا رد عمل بھی آ چکا ہے، ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، آج وزراء نے بھی کہا کہ اگر یہ پی ٹی آئی نے ریلیز کیا ہے تو یہ تو اور سنگین ہو گیا معاملہ، کیونکہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ یہ بالکل جی نہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ تھا پی ٹی آئی کے سربراہ کا کہ امریکہ مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ہم روس اور یوکرین والے معاملے میں ہم نے کھل کر روس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہم وہ خود روس بھی گئے، اور اس کے بعد اس مبینہ سائفر میں جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی ذکر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہ کتنا اتھینٹک ہے، لیکن اس میں ہے کہ جی اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ کہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ، اور بالکل دیکھیں مبینہ ہے، ہم آپ کو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے یہ، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہے، وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو لیک کرنے پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگانی چاہیے۔ تو اٹس ایدر ون اور اٹس دی ادر، نا، اٹ کانٹ بی بوتھ۔ اچھا، اس میں میں ایک اس میں اضافہ کروں گا کہ بالکل دیکھیں اس میں جو نئی بات میرے لیے جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ میں کھل کے مانتا ہوں کہ اس میں بالکل ویسے ہی لکھا ہوا ہے اس مبینہ سائفر میں جو کہا گیا تھا کہ کس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ میرا ہمیشہ یہ خیال تھا کہ شاید اس کو بہت بڑھا چڑھا کر کیا ہوا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو یہ ان ڈپلومیٹک تو بہت ایک چھوٹا لفظ آتا ہے، اٹ از ویری انیکسیپٹیبل لینگویج۔ میں مانتا ہوں آپ ڈونلڈ لو کی بات کر رہے ہیں، اس کی جو لینگویج ہے، میں ڈونلڈ لو کی بات کر رہا ہوں۔ سوال اب آپ کا یہ بنتا ہے یہاں پر، میرا خیال ہے کہ جو سوال ہمیں ایگزامن کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جواز تھا جیسے کہ اوریجنلی پی ٹی آئی چیئرمین نے پیش کیا تھا کہ یہ سازش آئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود اس کو کیا کہتے ہیں نا، واک بیک کیا تھا، کہا تھا کہ نہیں، ایک تو آئی موو پاسٹ اٹ، اور اصل جو سازش تھی وہ ہوم، مطلب انہوں نے خود ہی اپنے بیانیے پہ یو ٹرن پچھلے سال میرا خیال ترتیب سے چلنا چاہیے۔ اس سائفر کو اگر ہم مان لیں تو اس میں ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں ان کا خیال ہے کہ جو رشیا کے بارے میں اسپیسیفکلی پالیسی ہے وہ پرائم منسٹر بناتے ہیں۔ جو ہمارا میکنزم ہے، اس کا مطلب ہے کہ امریکہ 75 سال سے تو ہمیں جانتا ہوگا نا، ان اینڈ آؤٹ۔ اگر وہ جانتا ہے تو اس کا ایک ذمہ دار عہدیدار یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک شخص، اور وہ بھی کوئی سویلین وزیر اعظم جو ہے، وہ اپنے طور پہ کوئی فورن پالیسی بنا بھی لے
اور اس پہ عمل کرے. تو یہاں مجھے اس کی اتھینٹسٹی پہ سوال اپنی جگہ, لیکن ان کا جو آئی کیو ہے سر, مطلب اس لیول کے جو ان کے عہدیدار ہیں, اس پہ مجھے بہت ہی حیرت ہے. اچھا, انہیں ہمارے سفیر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ بھائی جان بار بار کہ ایسا نہیں ہے, یہ ہمارا ریاستی فیصلہ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات اپنے سامنے رکھا. اچھا, دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو خان صاحب نے گردان کی وہ تھی کنسپریسی, کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ متن ٹھیک ہے جو شائع ہوا ہے تو اس میں کنسپریسی نہیں, دھمکی ہے کھلی کہ جی یہ نہیں ہوا تو ہم یہ کر سکتے ہیں, دھمکی ہے, لالچ جو بھی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ دھمکی اس سے بھی بڑی ایک آ چکی ہے. 9/11 کے بعد ایک امریکی عہدیدار, نام آپ بتا دیجیے گا, رچرڈ آرمیٹیج نے, اور میرا خیال ہے مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کہا کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. اب ڈیوڈ لو نے جو کہا ہے وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہے, اس نے تو سیدھا سیدھا کہا نا. اچھا, وہ سازش نہیں تھی, وہ دھمکی تھی. اچھا, کہ جی ایسا نہیں کرو گے تو ایسا کریں گے. اچھا, آپ فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ نہیں خریدیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کو کون کہتا ہے؟ ہنری کسنگر. یہ سازش نہیں ہے, یہ دھمکی ہے, یا اسے آپ چاہیں تو آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا, سازش کہاں ہوتی ہے؟ پاکستان جیسے ملکوں میں سازش, امریکہ کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سازش وہاں ہوتی ہے کہ جہاں نیشنل لیول پہ ایک امریکہ مخالف کنسنسس پایا جائے اور وہاں آپ کو کچھ لوگوں کو توڑنا پڑے اپنے مفاد کے لیے یا اپنی پسند کی حکومت لانے کے لیے, جس میں سب سے بڑی جو مثال ہے ہمارا ہمسایہ ہے, جہاں مصدق کی حکومت ہٹانے کے لیے CIA کو بے شک تہران کے پہلوانوں کو توڑنا پڑا تھا, اس لیے کہ وہاں نیشنلزم زیادہ تھا. یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم جو ہیں شروع سے 75 ایئرز ہو گئے ہیں, ہم اپنی اکانومی کے ہاتھوں مجبور ہیں, ہم اپنی عالمی تنہائی کے ہاتھوں مجبور ہیں, ہمیں ہر طرح کا وسیلہ چاہیے. تو ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ کسی سپر پاور کی انگلی پکڑ کے چلیں. اب یہ تو پورا کا پورا ہمارے طالبی نظام میں رکھا ہے نا. تو اس لحاظ سے یہاں سازش نہیں ہو سکتی, صرف آرڈر چل سکتا ہے. اور آرڈر بھی کس لیول پہ؟ قدرت اللہ شہاب جو کہ ایوب خان کے وہ سیکریٹری اطلاعات تھے, ان کا آپ شہاب نامہ پڑھ لیں. اس میں ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ راول پنڈی میں امریکن ایمبیسڈر جو اس زمانے میں تھا ارلی 60s میں, اس کے ساتھ بیٹھ کے ایوان صدر جا رہا تھا میٹنگ کے لیے. تو اس نے راستے میں کہا کہ یار یہ جو بل بورڈ ہے اٹس لائک آئس, اور اچھا نہیں لگ رہا. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, نارمل بات ہے بھائی, آپ کو پسند ہے نہیں ہے. اگلے دن وہ بل بورڈ وہاں نہیں تھا. اس نے کوئی حکم نہیں دیا تھا, اس نے صرف کہا تھا کہ ہمیں پسند کیا تھا.